ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے۔ حضور نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ غمزدہ اور پریشان ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل آپ کچھ غمزدہ ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل اللہ کے حکم سے جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اسی لیے خوف اور غمزدہ ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل جہنم کا حال مجھے بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 درجے ہیں اور سب سے نچلے درجے پر منافق ہوں گے، اور حضور 6 درجے پر اللہ مشرکوں کو ڈالے گا۔ حضور 5ویں درجے پر چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حضور اس سے اوپر 4تھے درجے پر اللہ آگ کی پرستش کرنے والے مجوسیوں کو ڈالے گا، اور حضور اس سے اوپر 3 درجے پر یہود ہوں گے، یہودی، اور حضور 2 درجے پر عیسائی ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ حضور نے پھر پوچھا کہ جبرائیل پہلے درجے پر کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے پر اللہ آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ چہرے انور سے ہوتے ہوئے داڑھی مبارک کو تر کرنے لگے۔ اور جب حضور نے یہ سنا کہ جبرائیل میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد حضور 3 دن کے لیے اس قدر خاموش ہوئے کہ حضور عبادت کے لیے آتے، نماز پڑھتے، پھر اپنے حجرہ میں چلے جاتے اور سر انور کو خاک پر زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب 3 دن تک یوں ہوا کہ صحابہ سے حضور کی ملاقات نہ ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ سے نکلنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اپنا لاشا اپنے کندھے پہ اٹھا کے نکلنا پڑتا ہے، تو پھر صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ سارے صحابہ غمزدہ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق حجرے کے دروازے پہ تشریف لے گئے، سلام عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتا ہوں۔ جواب نہیں آیا۔ حضور سجدے میں سر رکھ کر صرف اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میرے اور آپ کے لیے میرے آقا روئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو جواب نہیں آیا تو واپس آ گئے، آ کر حضرت عمر کو بتایا۔ سیدنا عمر تشریف لے گئے حجرے کے دروازے میں، سلام عرض کی، جواب نہیں آیا۔ 3 بار سلام کی، جواب نہیں آیا، واپس آ گئے۔ سیدنا سلمان فارسی کو بھیجا کہ آپ چلے جائیں، انہوں نے بھی جا کر سلام عرض کی، جواب نہیں آیا۔ صحابہ پر اضطراب کی کیا کیفیت تھی، دل اتنے غمزدہ ہو چکے تھے کہ ایک بار حضور کو دیکھ لیں، دل تڑپ رہے تھے۔ پھر سب نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بتایا۔ قربان جاؤں مولا علی کی فراست پہ، آپ خود نہیں گئے، آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات کو بتایا، کیونکہ آپ نے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سیدہ پاک کو بھیجا گیا۔ سیدہ پاک جب حجرے کے دروازے پر گئی، سلام عرض کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور اتنا روئے کہ اس روز اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا یہ حکم سنا تو حضور خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میں نے تو تب تک سر اپنا اٹھانا ہی نہیں سجدے سے جب تک میرا آخری امتی گنہگار بھی نہ بخشا جائے گا۔ اے امتی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، کس قدر شفیق آقا کا تو امتی ہے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ کل روز محشر جب حضور اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو جبرائیل سے سب سے پہلا سوال کریں گے کہ جبرائیل میری امت کا کیا حال ہے۔ اور امتی آج ہماری زندگی رنگینیوں میں مصروف ہے، کالجز یونیورسٹیز کی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔
ہاتھ بے زور دل الحاد سے ہوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، صرف یہ سوچیں کہ روز محشر تمام انبیاء میں کھڑے میرے اور آپ کے گناہوں پر حضور کو اللہ سے اگر معافی طلب کرنی پڑے، یہ ہمارے لیے کس قدر شرف کا مقام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرے بندو تمہیں میری جانب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ خدا کا واسطہ ہے، آج بھی وقت ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ہمارے لیے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں تو ہمارے لیے، غار حرا میں کئی کئی دن پتھریلی زمین پہ سر انور کو رکھ کر گزارے ہیں تو ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے آ کر روئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو خلق اس لیے کیا ہے دیکھ سکیں کون ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم صالح اعمال کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں، بے حیائی کی سنگتیں چھوڑ دیں ایسے دوست جن کی وجہ سے آپ بے حیائی کی جانب راغب ہوتے ہیں، چھوڑ دیں راتوں کو اٹھ کے فحش کوئی کرنا، چھوڑ دیں لوگوں سے گپ شپ لگانا۔ دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کو دھونے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کی جانب چلے آئیں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اسی زندگی کے مطابق جو حضور ہم سے چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں، جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا۔ بس اتنی وفا حضور کے ساتھ کر کے جانی ہے، محبت کرنی ہے حضور سے۔ اور زندگی میں میرا اپنا یہ منشور ہے کہ کوئی چہرہ اتنا خوبصورت ضرور ہونا چاہیے کہ جب دنیا کی رنگینی آپ کے ذہن پر، آپ کی آنکھوں میں سمانے لگیں تو آپ کو وہ چہرہ روشن یاد آئے کہ نہیں، پاویں سونے ملن ہزار آسانی یار پٹانا۔ زندگی میں زلیخائیں تو بہت ملیں گی، لیکن پتر تم تو یوسف بنو، یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ اللہ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔